الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته والغلام راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین کرام، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں. چنانچہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس کی ذمہ داری جتنی بڑی ہوگی اس سے سوال بھی اتنا ہی سنگین ہوگا. امام حاکم اگر کوئی شخص ہے تو اپنے رعایا کی نگہبان ہے، رعایا کا مالک ہے، اور اس سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت سے اسی باز پرس کا ڈر ہوا کرتا تھا، اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے اپنے رعایا کی خبرگیری کیا کرتے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے اہل خانہ کے تعلق سے ذمہ دار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھے گا. اسی طرح سے ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور اس عورت سے اس کے بچوں کے بارے میں اور گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک لڑکا جو ہوتا ہے، لڑکا اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے. اللہ رب العزت لڑکے سے بھی باپ کے مال کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا. غلام اپنے آقا اور مالک کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے. اللہ رب العزت قیامت کے دن غلام سے بھی آقا کے مال کے بارے میں سوال کرے گا. اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، چنانچہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگا، سوال کیا جائے گا. حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد عطا کیا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کسی ایسے انسان کے پاس جائیں جس کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، اور اس سے اس کے دل کا درد معلوم کریں، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کو ہر طرح کی آسائش دے رکھی ہے، اس کو تمام طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت نے اس کو اولاد کی نعمت سے اگر محروم کیا ہے تو گویا کہ یہ نعمتیں بے سود ہیں اس کے حساب سے. تو اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، اولاد کی نعمت سے بہراور کیا ہے، تو اولاد کے تعلق سے
ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اولاد اللہ رب العزت کی امانت ہیں جسے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، تو ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم اس امانت کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اس امانت کے تعلق سے ہمارے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ہم ان حقوق کی ادائیگی کریں۔ انبیاء کرام کا طریقہ جب تربیت اولاد کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ اس قرآن پاک کے اندر یا اس کتاب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کیسے انسان تھے، کیسے نبی تھے، صادق الوعد، سچے تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی ایک خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے بال بچوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ یاد کرو اس موقع کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ بار الہ تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھے اور میرے بچے کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بت کی عبادت کریں۔ گویا کہ انبیاء کرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ راتوں میں جاگ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے اولادوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ لقمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے جو نصیحت کی تھی وہ تربیت کی بہترین مثال ہے۔ ایک تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، آج ہم میں سے ہر شخص اس قدر مشغول ہے کہ اس نے بچوں کو پیدا کر دیا لیکن بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ یاد کیجئے لقمان علیہ السلام ایک نیک انسان تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے وَهُوَ يَعِظُهُ نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، تعلیم دی، بیٹے کی تربیت کا خیال آیا تو سب سے پہلے اس کے عقیدے کی اصلاح۔ کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ دنیا میں شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، یعنی تمام ظلم کی جتنی بھی قسمیں، جتنی بھی نوعیتیں، جتنے بھی اقسام ہو سکتے ہیں سب ایک طرف اور شرک ایک طرف، شرک کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اسی وجہ سے یا بنی لا تشرک باللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس یعنی چچا کے لڑکے کو کچھ چیزوں کی تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، وہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، تعلیم کا مستحق ہے، تربیت کا مستحق ہے، تو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بچے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، تم ہمیشہ جب بھی مشکل میں پڑو گے اللہ رب العزت کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یہ عقیدہ کی سب سے بنیادی چیز ہے۔ ہم اپنی اولادوں کے ذہن و دماغ میں اس طرح سے اس بات کو بٹھا دیں کہ دنیا یا حکومتیں آپ کے جتنی بھی مخالف ہو جائیں، جتنا بھی جابر اور بدمعاش قسم کا انسان تخت نشین ہو جائے، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو ان الامت لو اجتمعت، پوری کی پوری دنیا
تمہارے مخالف ہو جائے اور یہ چاہے کہ تمہیں کسی طرح سے نقصان پہنچا دے، کتنا بھی بڑا جابر ہو۔ نمرود کی شکل میں جابر بادشاہ آیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ہستی کو آگ میں جلا دینا چاہا۔ فرعون کی طرح جابر انسان اس دنیا پر تخت نشین ہوا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے ہر طرح کے جتن کیے، لیکن اللہ رب العزت نے وہی کیا جو ہونا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اولادوں کو کے ذہن و دماغ میں یہ بات ذہن نشی کرا دیں گے، بیٹھا دیں گے کہ ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضرک لن یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، کہ پوری کی پوری دنیا آپ کے خلاف جمع ہو جائیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں اتنا ضرور نقصان پہنچے گا جتنا اللہ رب العزت نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، قاموا فی صعید واحد، اور وہ چاہیں کہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا دیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے حق میں وہ فائدہ پہنچانا نہ لکھا ہو، فائدہ نہ لکھا ہو، تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کیونکہ اللہ رب العزت نے قلم کو اٹھا لیا ہے اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ حاضرین کرام، انبیاء کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام نے اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے ہمہ وقت فکر مند رہا کرتے تھے۔ لقمان علیہ السلام نے صرف اسی بات کی تعلیم نہیں دی بلکہ مختلف چیزوں کی تعلیم دی اور فرمایا کہ یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، بیٹے یہ ہمیشہ تمہارے ذہن نشیں رہے کہ اگر کوئی چیز جو کے دانے کے برابر یا یہ کہ کوئی چھوٹی چیز بھی ہو اور وہ کسی پہاڑ پر ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، اللہ رب العزت اس کو بھی لائیں گے۔ معلوم ہے جب آپ اپنے بچے کے ذہن میں یہ عقیدہ اگر راسخ کر دیں گے، بیٹھا دیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ جو رونا روتے ہیں کہ موبائل میں پڑھ کر کے ہمارا بچہ بیکار ہو جا رہا ہے یا پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے ذہن نشیں کر دیا کہ اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی کتنی رات کی تاریکی میں چھپ کر بھی انجام دو گے تو اللہ رب العزت اس غلطی کو جان لے گا تو کبھی اس غلطی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا چارپائی پر لیٹ کر کے، بلب آف کر کے اور اپنے اوپر رضائی ڈال کر کے جو چیٹ کر رہے ہیں، اگر ان کے ذہن و دماغ میں آپ نے یہ عقیدہ بیٹھا دیا ہے تو کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ معلوم ہوگا کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو بیوقوف بنا لے گئے تو لے گئے، لیکن اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو دیکھے گا، دیکھ رہا ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے نہیں چھپ سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس صبر معول المؤمن، صبر مومن کا کدال ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک کسان کو دیکھتے ہیں کہ ناہموار زمین کو صبر کے ذریعے سے یعنی کدال کے ذریعے سے کاٹ کر کے کھیتی کے قابل بناتا ہے، اسی طرح سے ایک انسان صبر کے ذریعے سے ناسازگار وقت کو کاٹ کر کے کیا کرتا ہے؟ اپنے لائق بناتا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دی ہے، اور اس بات کی طرف مسلمانوں کی بھی توجہ مبذول کرائی ہے، اپنی امت کے لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے صفوان ابن امیہ مشہور صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی حصے پر موجود تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، چھوٹے ہیں، سلام کرنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ
پھر سے سلام کر کے میرے پاس تشریف لاؤ۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں اور سلام کر کے آتے ہیں۔ آپ اس طرح سے اگر شفقت کے ساتھ کسی بچے کو تعلیم دیں گے تو وہ تعلیم بچے کی ذہن نشیں ہوگی اور اس کو یاد رہے گا۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ دیکھتے ہیں کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی دوسری غلطی کر رہا ہے تو ہمارا بچہ نہیں ہے، دین زمانہ خراب ہے، ہم اس کو کیوں منع کرنے جائیں، اکثر یہی کہہ کر کے ہم گزر جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر تم انجام دینا چھوڑ دو گے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنکر أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهَ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنَ السَّمَاءِ، کہ تم جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چھوڑ دو گے تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ ٹھیک ہے، وہ بچہ کسی مسلمان کا بچہ ہے، کچھ غلط کر رہا ہے، آپ اس کو ایک بار کہہ دیں، اس کو ٹوک دیں، مانتا ہے تو مانتا ہے، نہیں مانتا ہے آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ آپ اس کو ایک بار ٹوک دیں، آپ اس کو اس کام سے منع کر دیں، تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جب آپ جائیں گے تو اللہ رب العزت آپ سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اور ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، تو ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے پہلو تہی اختیار کر چکے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تم اللہ رب العزت سے دعائیں مانگو گے اور اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ صرف بچوں کو ڈانٹا ڈپٹا ہی کرتے تھے یا کسی چیز سے منع ہی کیا کرتے تھے، کسی چیز کا حکم ہی دیا کرتے تھے، نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ حد درجہ شفیق تھے، حد درجہ مہربان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ناتی، آپ کے جو ناتی تھے وہ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور آپ کے پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپنی نتنی کو اپنے گود میں لے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، رکوع اور سجدے میں جاتے تھے تو ان کو کنارے رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن یا حسین کو بوسہ لیا، اقرا ابن حابس وہی موجود تھے، مشہور صحابی ہیں لیکن دیہاتی شخص تھے، بدوی شخص تھے، تو ان کے ہاں یہ چلن نہیں تھا، لوگ بچے کو بوسہ نہیں لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچے کو بوسہ لے رہے ہیں، میرے پاس تو 10 اولادیں ہیں لیکن آج تک میں نے کسی کو بوسہ نہیں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ رب العزت نے رحمت چھین لی ہے تو کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ کیا میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں؟ تو آپ اپنی اولاد سے محبت کریں، ان کو طرح طرح یعنی جتنی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو کھلائیں پہنائیں، یہ مطلوب ہے، لیکن آپ ان کی تربیت کا خصوصی خیال رکھیں، آپ ان کی تربیت کا خصوصی خیال رکھیں۔ اگر آپ ان کی تربیت کا خصوصی خیال نہیں رکھیں گے تو یہ بچے کل آپ کے لیے وبال جان ثابت ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، انسان کو صرف اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، نہیں، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کی کیفیت بتائی کہ اس کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں وہ بہت تگڑے ہیں اور ایسے فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کی عدولی نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جو حکم دیتا ہے وہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ رب العزت انہیں جو کچھ کہتا ہے اس چیز کو انجام دے لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، اپنے جتنے بھی اقربا ہو سکتے ہیں سب کو جمع کیا اور ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، فاطمہ اس دنیا میں جس قدر ہو سکے تم مجھ سے مال طلب کر لو، تم مجھ سے مال مانگ لو،
क्योंकि मैं कल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जाऊँगा तुम्हारे किसी काम नहीं आने का। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी औलाद के आराम व आसाइश का भी ख्याल रखें, उनको हर तरह की तालीम अगर फ़राहम कर रहे हैं तो फ़राहम करें, उनको उनके लिबास, उनकी खुराक का बंदोबस्त करें, लेकिन उसके साथ साथ आप कभी भी उनकी तरबियत का पहलू नज़रअंदाज न करें, उनको इस्लामी तालीमात से ज़रूर आरास्ता करें। क्योंकि अगर आपने उनको इस्लामी तालीमात से आरास्ता नहीं किया तो आने वाला वक्त उनके लिए और ख़राब हो सकता है। अगर आपने अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता नहीं किया तो एक वक्त आएगा कि उसको अपनी शनाख्त बचाने में दुश्वारी पेश आएगी। आप ज़रूर अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करें, उन्हें इस्लाम की बेसिक नॉलेज ज़रूर दें, उन्हें बताएं इस्लामी अरकान, इस्लाम के जो अरकान हैं, ईमान के जो अरकान हैं, उन तमाम चीज़ों से ज़रूर रोशनास करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इन तमाम गलाज़तों से महफूज रखा है। तो इस शुक्राने के तौर पर हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करें। और इस्लाम की आमद इसी वजह से हुई है कि लियो बंदों की बंदगी से निकाल करके बंदों के रब की बंदगी में लगा दें। इस्लाम की आमद का मकसद यही है। और अगर हमने इस बात पर तवज्जो नहीं दी तो यकीन जानिए कि आगे के हालात जो हैं इससे ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। हाज़िरीन किराम, आप सीरत का मुताला करेंगे तो आप पाएंगे कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तालीम पर बेशुमार मौक़ों पर बेशुमार और बहुत ही अच्छे अंदाज में तवज्जो दी है और बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान और हदीस में उन उसूलों को जो बयान किए गए हैं उनको जानें और उसके मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें, ताकि कल जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाएं तो तरबियत औलाद के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे जो सवालात करें हम उन सवालात में सुरख़रू हों। और ऐसा ना हो कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जाएं और हमने अपने बच्चों को मोबाइल ख़रीद करके दे दिया और साल गुज़र जाते हैं, वो बच्चा हमारा अगर उसमें पासवर्ड लगाया हुआ है तो हमें कभी ये तौफ़ीक़ नहीं मिलती है कि हम उसके मोबाइल को चेक करें कहाँ बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, या ये कि घर से पढ़ने के नाम पे निकल रहा है अगर बच्चा तो पढ़ने जा रहा है या कहीं और जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि स्कूल में ना पहुंच करके कहीं और जा रहा है। अगर हमें मालूम है कि हमारा बच्चा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो इस तरह की बुराइयों में मुलविस है और उसके बाद भी हम खामोशी अख्तियार करते हैं तो यकीन जानिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस लानत के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस लानत के मुस्तहिक़ हैं जिसमें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, जो जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। उनमें से एक मुदमिनुल ख़मर है, दूसरा आक़ है यानी जो हमेशा शराब पीता है, शराब का रसिया है, शराब का इस कदर आदी है कि वो शराब के बिना नहीं रह सकता। इसी तरह से अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है तो ऐसे शख्स के बारे में भी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वईद बयान की है कि ऐसा शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा। और तीसरा शख्स वो है जो दयूस है। दयूस, साहबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा मुदमिनुल ख़मर फ़क़द अरिफ़नाहु, कि शराब का रसिया इसके बारे में तो हमें इल्म है कि कौन है, शराब कौन पीता है, लेकिन ये दयूस क्या है, दयूस किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहली अल-ख़ुबुस, यानी जिसके घर में बुराइयों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बच्चे मोबाइल पर किसी गैर महरम से बात कर रहे हैं और उसको फ़र्क नहीं पड़ता है और वो इसको बाकी रखता है, या उसकी बीवी के पास गैर महरम आते हैं जाते हैं, उसके बेड पे बैठते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका बेटा किसी दूसरे लड़की के साथ घूम रहा है, कॉलेज के पढ़ाई के नाम पर या क्लासमेट के नाम पर या किसी दूसरे नाम पर, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारी ये हालत है कि हमारे बच्चे कॉलेज में, स्कूल में या कहीं भी किसी लड़की के साथ या हमारी बेटी अगर किसी लड़के के साथ, चाहे वो फ्रेंड के नाम पे घूमने, क्लासमेट के नाम पे घूमे, किसी भी नाम पर घूमें, और अगर हमारा ज़मीर या गैरत नहीं जागती है तो यकीन जानिए कि हम क्या हो चुके हैं, दयूस हो चुके हैं। हमारे ऊपर
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہنا ہے کہ ایسا شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا، تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دیوس ہو چکے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر کی غیرت مر چکی ہے، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے احوال کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں از سر نو اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ بار الہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب تو ہمیں وفات دے ایمان کی حالت میں دے۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو مریض ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو انہیں عزت و سطوت عطا فرما۔ بار الہ تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیبی مدد نازل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔